بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک آدمی بیرون ملک میں مقیم ہے اور وہ اپنے ملک میں پیسے بھیجتا ہے اور بھائی کو یا والد کو یہ کہتا ہے کہ میرے نام یعنی آپ کوئی پلاٹ خرید لیں، کوئی مکان خرید لیں اور اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کر لیں۔ تو جب یہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے تو جو اس کا والد ہے یا اس کا بھائی ہے تو آیا وہ پلاٹ انہی کے پاس رہے گا، یعنی ان کی ملکیت شمار ہوگا یا اس کو واپس ملے گا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بھائی یا والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ آیا اس کو واپس ملے گا یا واپس نہیں ملے گا، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو بیرون ملک میں لوگ مقیم ہیں اور وہ اپنے بھائی کو یا والد کو پیسے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے نام سے آپ پراپرٹی خرید لیں، ظاہر ہے وہاں پراپرٹی خریدنے کے لیے خریدار کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کے دستخط کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر وہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا تو پراپرٹی جو ہے وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا بھائی اور والد جو ہے وہ اپنے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کروا لیتے ہیں۔ تو بعد میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بھائی ہے تو وہ اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، تو وہ جب بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اپنی پراپرٹی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھائی جو ہے یا اس کو دیتے نہیں ہیں یا والد کے نام پہ ہے، تو اس طرح وہ بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے وراثت کے طور پر۔ اگر والد فوت ہو جائے یا بھائی فوت ہو گیا تو وہ بھائی کی فیملی میں تقسیم ہو جاتی ہے، بھائی کی اولاد اور بیوی میں وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس آدمی کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جو بیرون ملک میں لوگ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر پراپرٹی کے مالک بنے، تو وہ ان کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو اپنے بھائی کو وکیل بنا رہے ہیں یا اپنے والد کو وکیل بنا رہے ہیں تو ان کو آپ مالکانہ حقوق نہ دیں، صرف محض ان کے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر ہو۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی ہی ملکیت میں ہوگی لیکن محض نام ان کا یعنی والد کا یا بھائی کا نام ہوگا، بلکہ باقی جو مالکانہ حقوق ہیں وہ آپ کے پاس برقرار رہیں گے، آپ ہی مالک ہوں گے۔ اگر یہ بھائی یا والد فوت ہو جاتا ہے تو یہ پراپرٹی آپ کو ملے گی، آپ کے بھائی کی فیملی کو یا آپ کے دیگر جو بھائی ہیں آپ کی والد کی ڈیتھ کے بعد وہ میراث کے طور پر بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ مالکانہ حقوق ان کو نہ دیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک اسٹامپ پیپر پہ یعنی ان سے یہ ساتھ لکھوائیں اور یہ اسٹامپ پیپر ان کاغذات کے ساتھ لف کریں کہ میں نے صرف ان کے نام پہ ٹرانسفر کیا ہے، باقی مالکانہ حقوق جو ہیں وہ میرے پاس ہی ہیں، یعنی وہ والد ہے یا بھائی ہے وہ یہ عبارت لکھوا دے اسٹامپ پیپر میں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ اصل میں میرے بھائی ہی کی ہے، محض یہ میرے نام پر ٹرانسفر کی گئی ہے، اس کے مالکانہ حقوق کا مالک فلاں میرا بھائی ہی ہے۔ یا والد ہے تو وہ ساتھ یہ لکھے کہ میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ ہی اس کے مالکانہ حقوق رکھتا ہے، یہ محض میرے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کا اصل حقدار اور اصل مالک جو ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے جو پراپرٹی آپ کے والد کے یا آپ کے بھائی کے نام پر ہے اس کے مالکانہ حقوق آپ کے پاس رہیں گے، تو شرعی طور پر بھی وہ آپ ہی اس کے مالک ہوں گے اور لیگل طریقے سے بھی آپ ہی اس کے مالک کہلائیں گے۔ تو اس مسئلے میں بہت سارے شر اور لڑائیاں اور فساد پھیلتے ہیں، تو اس مسئلے کا یہ ایک آسان حل ہے۔ جس طرح شریعت معاہدے لکھنے کی اور اسی طرح کوئی بھی معاملہ کرنے میں اس میں لکھنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، تو اس معاملے کو بعد کے شر اور فساد سے پھیلنے سے بہتر ہے کہ اس معاملے کو بھی لکھ لیا جائے تاکہ بعد کے اندر کسی قسم کے کوئی معاملات خراب نہ ہوں۔ تو جب معاملات خراب نہیں ہوں گے تو آپ کی بھائیوں کے ساتھ محبت اسی طرح برقرار رہے گی جیسے پہلے تھی۔ اسی طرح آپ کی والد کے ساتھ
کوئی ناراضی نہیں ہوگی، اسی طرح آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ شریعت پر عمل کرنے سے آپ کے معاملات بگڑتے نہیں ہیں، یہ معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہیں۔ اگرچہ وقتی طور پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ یہ زیادتی والا یا بد اعتمادی والا معاملہ کر رہا ہوں، لیکن جب ہم شریعت کے اصول کی پابندی نہیں کرتے تو بعد کے اندر ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے یا جو شر اور فساد یا نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ شریعت کے جو حکم ہے اس پر عمل کر لیا جائے اور بعد کے لڑائی جھگڑے اور فساد اور ہمیشہ کی ناراضی سے بچا جا سکے۔ السلام علیکم۔